بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی تقریباً آج 28ویں رات ہیں، اور یہ جتنی بھی راتیں باقی ہیں نا، یہ خیر سے خالی نہیں ہیں۔ انسان اکثر اس میں غافل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہی وہ راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم کرتا ہے۔ تو رمضان کی 28 تاریخ کے حوالے سے ایک بڑا عمل، ایک ایسا عمل کہ آپ شاید آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، آپ کی جو بھی مشکلیں ہیں، آپ کی جو بھی مراد ہیں، اللہ تعالیٰ وہ غیب کے خزانوں سے ضرور بالضرور پوری کریں گے۔ اور یاد رکھیں، ایک عمل کی گواہی کسی ولی نے دی ہوتی ہے، کسی صحابی نے دی ہوتی ہے، ایک عمل کسی کاملین کا ہوتا ہے، عاملین کا ہوتا ہے، لیکن اس عمل کی گارنٹی خود اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ اب جس عمل کی گارنٹی خود اللہ کا قرآن دیتا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس عمل میں کیا تاثیر ہوگی۔ اس کو اگر آپ تھوڑا بہت یقین کے ساتھ کر لیں تو آپ کو وہ کچھ حاصل ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ عمل سن لیں پہلے۔ اس کے دو طریقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ کو آسان لگے آپ اسی پر اکتفا کریں۔ سب سے پہلے جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت کر کے۔ دونوں میں آپ نے نیت جو ہے صلاۃ حاجت کی کرنی ہے، اپنی تمام حاجات یا صرف ایک حاجات، یا یہ کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی رمضان میں اعمال کیے ہیں، جتنی بھی میں نے دعائیں مانگی ہیں، وہ ساری اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اس میں آپ نے بہت زیادہ دعائیں کی ہوگی، بہت زیادہ مرادیں مانگی ہوگی، تو لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری قبول کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے بارے نیار۔ ٹھیک ہے، تو 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنے۔ پہلی رکعت میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ سورہ فاتحہ کے بعد ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری میں آپ نے کون سی آیت؟ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ ان کے خواص میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، آپ پہلے یہ سن لیں۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے۔ اب جب آپ سلام پھیر لیں گے، آپ نے بیٹھ کے 100 بار درود پاک کوئی سا پڑھ لے، 100 بار آپ استغفار پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہوں، 2 رکعت کی پھر نیت باندھیں۔ جب آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں گے تو یہاں پر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو یہاں پر آپ پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو آپ 101 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ نے سلام کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے 100 بار کوئی سا بھی درود شریف، 100 بار استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے جتنے بھی اعمال کیے، یا اللہ ابھی جو میں نے نماز پڑھی اس میں نہیں کر سکتا تیری شان کے لائق تیری عبادت، میری تھوڑی سی عبادت اپنے دربار میں اپنے حبیب کی عبادت کے صدقے قبول فرما، تیری رحمتوں کے وسعتوں کے صدقے اس عمل کو قبول فرما۔ میں نے جتنے بھی رمضان میں اعمال کیے، نیک اعمال کیے، دعائیں مانگی ہیں، حاجات مانگی ہیں، وہ ساری پوری فرما دے۔ یا پھر آپ کی کوئی مخصوص حاجت ہے یا حاجتیں ہیں وہ بیان کریں، یا اللہ مجھے جاب دے دے، یا اللہ مجھے مرض سے چھٹکارا دے دے، یا اللہ تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ تیرے حبیب کو میرا بھی حبیب بنا لے، اور تیرے حبیب کو مجھے بھی حبیب بنا لے۔ تو یہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، 3 ہے، 10 ہے، 50 ہے، 100 ہے، جتنی بھی حاجتیں ہیں آپ یہ مانگ لیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کی حاجتیں اللہ کے امر سے پوری ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو، آپ کا یقین کامل ہو، آپ کا یقین کامل ہو۔ یہ رات خیر سے خالی نہیں ہوتی، یہ آخری رات ہے۔ دوسری طریقہ اس کا نوٹ فرما لیں،
لازمن بات ہے ہر کوئی حافظ نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ آیت یاد نہیں ہوتی۔ اب ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے 11 بار سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جتنی آیتیں میں نے بتا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ٹھیک ہے نا، اس کو، اور جو 2 حسبنا اللہ و نعم الوکیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ جو ہے نا ساری آیتیں آپ نے ان کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا کہ آپ دیکھیں کاؤنٹر کو یا تسبیح کو کہ میں نے اس کی تعداد پوری کرنی ہے، تعداد پوری نہیں کرنی، آپ نے دل سے اللہ کو پکارنا ہے کہ اس وقت میرا اللہ، میرے اللہ کے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کو میں درد دل سے پکار رہا ہوں تاکہ میرا اللہ جو ہے وہ میری مرادیں پوری کرے، میری دعائیں قبول فرمائے، میری عبادتیں قبول فرمائے۔ آپ نے درد دل سے اس کو پڑھنا ہے، تصور سے پڑھنا ہے، جھوم جھوم کے، یا اللہ دیکھنا تیرا گنہگار بندہ، یا اللہ دیکھنا تیرا باغی بندہ وہ تیرے در پہ آ کے تجھ سے مانگنے لگا ہے، یا اللہ ساری دنیا نے اس کو دھتکار دیا، ساری دنیا نے اس کو دھتکار دیا، یا اللہ تیرا ہی واسطہ ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیرا ہی بندہ ہے اور تو ہی اس کا رب ہے، یا اللہ تیرے در پہ آیا ہوں اپنے سارے گناہ لے کے، عاجزی کے ساتھ، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے اور مجھے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے مجھے نجات دے دے، یا اللہ تو نہیں دے گا تو میں کدھر جاؤں گا؟ تیرے سوا رب ہی کوئی نہیں ہے، تیرے سوا صمد ہی کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ذوالجلال والاکرام ہی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی ارحم الراحمین ہی نہیں ہے۔ آپ اس یقین کامل کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ درد دل سے، آپ چاہت سے، آپ محبت سے، تصور سے پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی عمل بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، اور آپ کو غیب کے خزانوں سے انشاءاللہ نوازا جائے گا، غیب کے خزانوں سے نوازا جائے گا۔ اب اس عمل کو آپ آج رات بھی کر لیں، کوئی 2-3 حاجتیں رکھ لیں، کل بھی کر لیں، پرسوں بھی کر لیں۔ ساتھیو، آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، یہ اب بس ایسے سمجھے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ بہت سے عزیز و اقارب تھے کہ پچھلے رمضان میں تھے، آج وہ نہیں ہے، قبروں میں چلے گئے۔ واللہ عالم، میری آواز سننے والے، یا میں خود ان میں سے کوئی باقی ہو، یا میں خود اگلا رمضان آئے گا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے رب کو، اپنے مولا کو، اپنے دوست کو، اپنی محبت کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تو آج، کل، پرسوں کی رات جتنا ہو سکے تراویح پڑھ لیں، یاسین شریف پڑھ لیں، کچھ بھی، یہ نفل جو میں نے بتائی یہ پڑھ لیں، یہ بڑے کام کیا ہیں، یہ بڑے انکساری سے بڑے پڑے ہیں، اس کی شہادت خود قرآن نے دی ہے۔ آپ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا۔ صدقہ جاری کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔